کاسرگوڈ مسجد کے مؤذن کا قتل، RSS کے 3 کارکن عدالت سے بری۔ کاسرگوڈ کی محی الدین جامع مسجد کے مؤذن محمد ریاض مولوی کو گلا کاٹ کر قتل کرنے والے RSS کے 3 کارکنوں کو عدالت نے قتل کے الزام سے بری کر دیا۔ عدالت کے اس فیصلے کے سبب اہل خانہ مایوس ہیں اور انہوں نے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈا اسکول بورڈ کا میٹا اور اسنیپ چیٹ پر مقدمہ، طلبہ کو عادی بنانے کا الزام۔ کانگریس کو پھر 1800 کروڑ کا انکم ٹیکس کا نوٹس، آج ملک گیر احتجاج۔ کیجریوال کی گرفتاری کو عمر عبداللہ نے جمہوریت پر داغ قرار دیا۔ لوک سبھا انتخابات 2024، NCP شرد چندر پوار نے 5 امیدواروں کا کیا اعلان، بارامتی میں سپریا کا مقابلہ بھابھی سے۔ کانگریس کو بھیجا گیا انکم ٹیکس نوٹس، سبھی سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک تنبیہ، چدمبرم۔ مختار کو زہر دیا گیا، ہمارے پاس پختہ ثبوت ہیں۔ بھائی کی موت کے بعد افضال انصاری کا پہلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اعتکاف اللہ کے لیے ضبط نفس، گوشہ تنہائی میں سب سے کنارہ کشی اور علائق دنیا سے بے رغبتی کا عملی اظہار۔ ٹیکس ٹیررزم کے خلاف کانگریس نے ملک بھر میں کیا مظاہرہ، صدر جمہوریہ کو بھیجا گیا میمورنڈم۔ کیجریوال کے بعد آپ لیڈر کیلاش گہلوت پر شکنجہ، دہلی شراب پالیسی معاملے میں دہلی کے ٹرانسپورٹ، ہوم اور قانون کے وزیر سے ED دفتر میں 5 گھنٹے تک کی گئی پوچھ تاچھ۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ، مسجد اقصی میں تقریباً 1,25,000 فلسطینیوں نے ادا کی نماز جمعہ۔ راہل کے مد مقابل BJP امیدوار سریندرن کے خلاف 242 مجرمانہ مقدمات۔ آج اپوزیشن کی مہاریلی، ملک میں درپیش تمام اہم مسائل پر آواز اٹھائیں گے کانگریس۔ چینی انجینئروں پر حملے کے بعد داسو پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبوں پر کام عارضی طور پر بند، چینی کمپنیوں کے کام بند کرنے سے ہزاروں مزدور بے روزگار۔ فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے، جماعت اسلامی اپنے حصے کا چراغ جلا رہی ہے، حافظ نعیم الرحمن۔ جماعت اسلامی کے تحت کراچی میں شب یکجہتی غزہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ PIA نشکاری سے قبل کروڑوں کے پرزہ جات فروخت کرنے کا فیصلہ، گورنر کا خیبر پختونخوا میں بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب کرنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر PIA کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ لاکھوں فرزندان اسلام آج اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ IMF سے نیا پروگرام، بجلی گیس مہنگی اور نئے ٹیکسز، حکومت کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے الیکشن میں کامیابی کو ٹریبونل میں چیلنج کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر رہنے کا حق دیا جائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ جرائم کی سرپرستی، کراچی میں 2 SHOs معطل ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں تھریٹ الرٹ، سیکورٹی میں اضافہ۔ بابر اعظم وائٹ بال کرکٹ میں دوبارہ پاکستانی کپتان مقرر۔ سندھ حکومت کا یوم علی کے موقع پر تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان۔ فلسطینیوں کی شہادت کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مسلم حکمران بھی۔ غزہ حماس سے جھڑپ میں اسرائیلی کمانڈو مارا گیا، 16 سینی فوجی زخمی۔ انکوائری کمیشن، جسٹس تصدق جیلانی سربراہ ججز الزامات کی انکوائری کرے گا۔ ایگزیکٹو کی مداخلت کا الزام نامناسب ہے، وفاقی کابینہ۔ سانحہ 9 مئی کیسز کا پہلا فیصلہ، 51 ملزمان کو 5 سال کی قید کی سزا۔ مقدمے میں عمران خان، شاہ محمود، پرویز الہی بھی نامزد ہیں۔ معیشت کی بحالی اولین ترجیح، اہداف سے متعلق تمام وزارتوں کو مراسلے جاری کر دیے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ غزہ میں قتل عام، امریکہ اسرائیل کو 7 کروڑ روپے کے ہتھیار دے گا، ہزاروں ٹن وزنی بم، میزائل اور لڑاکا طیارے شامل۔ چیف جسٹس کی مدت کے تعین کی خبریں بے بنیاد ہیں، وزیر اطلاعات۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ، سازش، سپریم کورٹ، پاکستان بار۔ چین بھی جانتا ہے کون سی پیک کو ثبوتاز کرنا چاہتے ہیں، احسن اقبال۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جماعت اسلامی فاٹا گروپ اور قاف لیگ سینٹ سے معدوم۔ غزہ میں صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل عام وسیع پیمانے پر جاری ہے۔
پچھلے چند روز کے دوران الشفا اسپتال کے اندر اور اس کے اطراف میں اب تک 400 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آج بھی خان یونس میں 10 فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا گیا۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے اطلاع رسانی کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے الشفا اسپتال کے اطراف میں 1050 مکانات کو تباہ کیا اور ان کو آگ لگا دی۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غزہ میں الشفا اسپتال کے اطراف کے علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا کر 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس دفتر نے صہیونی جرائم پر عالمی برادری کی خاموشی کی مذمت کی اور پوری بحرانی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ اور عالمی برادری کو قرار دیا۔ اس درمیان غزہ کے جنوب میں واقع شہر خان یونس میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی جارحیت میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی گروہوں نے یوم الارض کی مناسبت سے اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے امور چلانے کا موضوع پوری طرح داخلی مسئلہ ہے اور کسی بھی غیر ملکی فوجی کو غزہ میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی گروپوں نے فلسطین میں 48ویں یوم الارض کی مناسبت سے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ غزہ کا انتظام چلانے کے لیے ایک عربی یا بین الاقوامی فورس تشکیل دینے کے بارے میں غاصب صہیونی حکومت کے حکام کی بات ایک خیال خام ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، اور ہم غزہ میں کسی بھی غیر ملکی فورس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فلسطینی گروپوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ جو فورس بھی غزہ میں داخل ہونا چاہے گی وہ غاصب شمار ہوگی اور فلسطینی اسی بنیاد پر اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ برطانیہ، عراق، اردن اور مراکش کے ہزاروں افراد نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ برطانیہ میں فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے مسلسل 24ویں ہفتے لندن کی سڑکوں پر مظاہرہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے مسلسل 24ویں ہفتے لندن کی سڑکوں پر نکل کر غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور فلسطینیوں سے اپنی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے لندن کے بڑے چوک پر اجتماع کیا جو وزارت عظمیٰ کی عمارت کے قریب واقع ہے، اور پھر برطانیہ کے سیاسی اداروں کی جانب مارچ کیا۔ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں عراقیوں نے بھی غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور وحشیانہ صہیونی جرائم کی مذمت میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات بغداد کے التحریر چوک پر اجتماع کیا۔ عراقی مظاہرین نے غزہ کے عوام سے یکجہتی اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اردن کے ہزاروں فلسطینی حامیوں نے بھی فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جرائم کی مذمت کی اور عمان میں صہیونی سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا۔ مراکش میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی کابینہ میں لیکوڈ پارٹی کے وزراء نے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں تحریک حماس کے ساتھ سمجھوتے کے بارے میں نرمی کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے دعویٰ کیا ہے کہ لیکوڈ پارٹی کے وزراء نے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں حماس کے ساتھ نرمی برتے جانے کا اظہار کابینہ کے اجلاس میں کیا۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی کابینہ میں وزیر جنگ گالانت اور وزیر اعظم نیتن یاہو کو چھوڑ کر سارے وزراء نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق حماس کے ساتھ سمجھوتا کیے جانے کی حمایت کی ہے، جبکہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کابینہ میں اکثریت ان کے موقف کی حامی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے امریکہ کی جانب سے اس پروجیکٹ کی مخالفت کی مذمت کی ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے بیان میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے خلاف امریکی دباؤ پر
تنقید کی اور کہا کہ یہ گیس پائپ لائن پاکستان کی قومی معیشت کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے، تاہم واشنگٹن اسے روکنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے اختیار کرے گا۔ لیاقت بلوچ نے امریکہ اور نیٹو کے حملوں کے نتیجے میں افغانستان کی تباہی اور پاکستان کی حمایت کے جھوٹے امریکی دعوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کے پاس پاکستان میں انرجی کے بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی راہ حل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے اسلام آباد کے راستے میں